بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے حقیقت اور مجاز کی تعریف اور چند مثالیں پڑھی تھیں۔ آج یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ احناف پر ہونے والے چند اعتراض اور پھر ان کے جواب ذکر فرما رہے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ احناف کے ہاں حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں مراد ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس اصول کی تائید میں کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے چند مثالیں ذکر فرمائی تھیں۔ پہلی مثال کہ لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، کہ ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے اور ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے نہ بیچو۔ تو صاع کا ایک حقیقی معنی یعنی برتن ہے، وہ جو ظرف ہے، اور مجازی معنی مظروف یعنی ما یدخل فی الصاع ہے۔ تو جب بالاتفاق اس حدیث سے لفظ صاع مجازی معنی یعنی ما یدخل فی الصاع مراد لیا جا چکا ہے تو اب حقیقی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال ذکر فرمائی کہ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ لفظ ملامسہ کا حقیقی معنی ہے لمس بالید یعنی ہاتھ سے چھونا، اور اس کا مجازی معنی ہے وطی کرنا یعنی جماع کرنا ہے۔ تو جب آیت ملامسہ او لامستم النساء سے مجازی معنی وطی یعنی جماع بالاتفاق مراد لیا جا چکا ہے تو اب حقیقی معنی مراد مس بالید مراد لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ جب کسی شخص نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے، یعنی لفظ مولا اس کی جمع ہے موالی، یہ موتق کے لیے حقیقت ہے، اور موالی کے موالی یعنی موتق الموتق کے لیے مجاز ہے۔ تو جب کسی شخص نے وصیت کی تو اس وصیت میں صرف اس کے اپنے آزاد کردہ موالی شامل ہوں گے، یعنی موتق شامل ہوں گے، اور موتق الموتق شامل نہیں ہوں گے۔ تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا تو مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ چوتھی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائی کہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ اگر دوران جنگ حربی کفار نے اپنے آبا کے لیے امن طلب کیا تو اب یہ باپ کے لیے حقیقت ہے اور دادو نانو وغیرہ کے لیے مجاز ہے۔ تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا یعنی باپ، تو مجازی معنی دادے نانے وغیرہ پردادے پرنانے وغیرہ اس امن میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پانچویں مثال کہ جب دوران جنگ حربی کفار اپنی امہات پر امن طلب کریں اور مسلمانوں نے ان کو امان دے دیا تو اس امان میں صرف مائیں داخل ہوں گی، دادیاں نانیاں وغیرہ داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ لفظ امہات ماؤں کے لیے حقیقت ہے اور دادیوں نانیوں وغیرہ کے لیے مجاز ہے۔ اور جب حقیقت قاعدہ بتایا تھا کہ الحقیقت اولیٰ من المجاز، جب حقیقی معنی مراد لے لیے تو مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اسی طرح ایک اور مثال ذکر فرمائی کہ جب کسی شخص نے کسی قبیلے کے باکراؤں کے لیے وصیت کی تو باکرا حقیقت میں اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جمع نہ ہوا، وہ عورت جس کے ساتھ جمع نہ ہوا ہو، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور مجازن جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس کو بھی مجازن باکرا کہہ دیتے ہیں، اگرچہ اس کا زنا کے ذریعے پردہ بکارت زائل ہو چکا ہو۔ تو جب حقیقی معنی مراد لے لیے کہ جب کسی شخص نے وصیت کی باکرا کے لیے، بنی فلاں کی باکراؤں کے لیے، تو اس کے اندر وہ باکرا شامل ہوگی جو حقیقتاً باکرا ہو اور مصابہ بالفجور یعنی جس کا پردہ بکارت بدکاری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زائل ہو چکا ہو تو وہ وصیت میں شامل نہیں ہوگی۔ تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا تو مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم کھائی
کہ وہ فلاں سے نکاح نہیں کرے گا، تو نکاح کا ایک حقیقی معنی ہے یعنی عقد نکاح کرنا، اور مجازی معنی ہے وطی کرنا۔ تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا یعنی عقد نکاح، تو مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور مثال ذکر فرمائی تھی کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے جب کسی شخص نے وصیت کی فلاں کے بیٹے کے لیے، بیٹوں کے لیے، اور فلاں کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے پوتے بھی ہیں، تو بیٹے یہ حقیقت میں ابن کا لفظ جو ہے یہ بیٹوں کے لیے حقیقت ہے، اور پوتے وغیرہ پر پوتے ان کو مجازن بیٹے کہہ دیتے ہیں، تو لفظ ابن بیٹوں کے لیے حقیقت ہے اور پوتوں کے لیے مجاز ہے۔ تو والحقیقت اولیٰ من المجاز، تو جب حقیقی معنی مراد لے لیے تو مجازی معنی یعنی پوتے وغیرہ مراد نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وہ اعتراض جو احناف پر ہوتے ہیں، 3 اعتراضات ذکر فرما رہے ہیں اور ان کے جوابات۔ کہ آپ کہتے ہیں احناف حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، جب کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، تو قدم رکھنے کا ایک حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ ننگے پاؤں قدم رکھے، اور مجازی معنی یہ ہے کہ وہ جوتے پہن کر یا جو ہے سوار ہو کر داخل ہو۔ تو کسی شخص نے قسم کھائی کہ لا ادع قدمی فی دار فلان، کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو قدم رکھنے کا ننگے پاؤں قدم رکھنا یہ حقیقت ہے، اور جوتے پہن کر یا سوار ہو کر داخل ہونا یہ مجاز ہے۔ تو احناف آپ جو ہے تینوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ وہ حانث ہو جائے گا، چاہے وہ ننگے پاؤں داخل ہو یا جوتے پہن کر یا سوار ہو کر داخل ہو، وہ تینوں صورتوں کے اندر وہ کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا۔ تو یہ تو آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا، حالانکہ آپ کے نزدیک جمع بین الحقیقت اور مجاز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ لا اسکن دار فلان، کہ میں فلاں کے گھر میں رہائش اختیار نہیں کروں گا، اب دار فلاں یعنی فلاں کا گھر، تو اس کا گھر وہ ہے حقیقت میں جس کا وہ مالک ہو، تو حقیقت میں اس کا گھر وہ ہے جس کا وہ مالک ہو، اور مجازن اس کو بھی فلاں کا گھر کہہ دیتے ہیں جس کے اندر فلاں کی رہائش ہو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چاہے اس کا حقیقت مالک ہو اس گھر کا، یا وہ کرائے پر رہتا ہو، یا اس نے اجرت پر عاریتاً لیا ہو، تو تینوں صورتوں کے اندر اگر وہ داخل ہوگا، اس میں رہائش کرے گا، تو تینوں صورتوں کے اندر وہ کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے عبدی حر یوم یقدم فلان، کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، اب یوم کا ایک حقیقی معنی ہے دن، نہار، اور ایک مجازی معنی ہے لیل، اس کو مجازن یوم کہہ دیتے ہیں۔ اب خواہ فلاں آدمی رات کو آئے یا نہار میں آئے، دونوں صورتوں میں احناف کے نزدیک غلام آزاد ہو جائے گا، حالانکہ لفظ یوم نہار میں یعنی دن کے لیے حقیقت ہے اور لیل میں مجاز ہے۔ تو احناف آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا ہے، حالانکہ آپ کے نزدیک تو حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 اعتراض تھے، ان تینوں اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ تو احناف جواب دیتے ہیں کہ یہ حانث ہونا یہ جو ہے
عموم مجاز کے طریقے پر ہے، نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کے طریقے پر۔ یعنی ہم نے ایسا مجازی معنی مراد لیا جس کے اندر حقیقت خود بخود شامل ہو گئی۔ عموم مجاز کہتے ہیں کہ لفظ کا ایک ایسا مجازی معنی مراد لیا جائے کہ لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی دونوں کو شامل ہو جائے۔ ایسا معنی لیا جائے، ایسا عام مجازی معنی مراد لیا جائے کہ اس کے اندر حقیقت اور مجاز دونوں شامل ہو جائیں۔ اب آئیے پہلے اعتراضات پڑھتے ہیں۔ وَلَئِنْ قَالَ، اور اگر کوئی معترض کہے، اذا حلف، جب کوئی آدمی قسم کھائے، لا يدع قدمہ، کہ وہ اپنا پاؤں نہیں رکھے گا، فی دار فلان، فلاں آدمی کے گھر میں، یحنس، تو وہ حانس ہو جائے گا، لو دخلہا، اگر وہ اس گھر میں داخل ہوا، حافین، ننگے پاؤں، او متنعلا، یا جوتے پہن کر، او راکبن، یا سوار ہو کر۔ تو اناف کیا کہتے ہیں؟ حانس ہو جائے گا، چاہے وہ جوتے پہن کر داخل ہو، یا ننگے پاؤں داخل ہو، یا سوار ہو کر داخل ہو، تینوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ یہ تو آپ نے حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کر دیا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ، اور اسی طرح لو حلف، اگر کوئی آدمی قسم اٹھائے، قسم کھائے، لا يسكن دار فلان، کہ وہ فلاں آدمی کے گھر میں نہیں رہے گا، یحنس، تو حانس ہو جائے گا، لو كانت الدار ملکا لفلان، اگر وہ گھر فلاں آدمی کے ملک میں ہو، او كانت بأجرت، یا کرائے پر ہو، او عاریت، یا عاریتن ہو، وذالک جمع بین الحقیقت والمجاز، اور یہ جمع کرنا ہے حقیقت و مجاز کے درمیان، کہ فلاں کا گھر وہ حقیقت میں وہ اس کا گھر وہ ہے جس کا وہ مالک ہو، اور مجازن وہ گھر ہے جو اس نے کرائے پر یا عاریتن لیا ہوا ہو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چاہے اس کے حقیقی یعنی جس کا گھر جس کا مالک ہے اس میں داخل ہو، یا تو وہ کرائے پر یا عاریتن لیا ہو اس میں داخل ہو، دونوں صورتوں میں وہ کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ یہ تو آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا۔ اور تیسرا اعتراض، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، اور اسی طرح لو قال، اگر کسی آدمی نے کہا، عبدہ حر، کہ اس کا غلام آزاد ہے، یوم یقدم فلان، کہ جس دن فلاں آئے گا، فقدم فلان لیلا او نہارا، پھر وہ فلاں آدمی رات کو آیا، او نہارا، یا دن کو آیا، یحنس، تو وہ حانس ہو جائے گا، یعنی اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے دن کا ایک حقیقی معنی، یوم کا ایک حقیقی معنی دن ہے اور مجازی معنی رات ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی دن میں آئے یا رات میں آئے، غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ تو آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا۔ قلنا، اب قلنا سے جواب دے رہے ہیں کہ وضع القدم صار مجازا، کہ ہم نے کہا کہ وضع القدم، وضع قدم، قدم کا رکھنا، صار مجازا، یہ مجاز ہو گیا ہے، عن الدخول، دخول سے، بحکم العرف، عرف کے حکم کی وجہ سے۔ کہ ہم نے کہا کہ یہ وضع قدم مجاز ہو گیا ہے عن الدخول، دخول سے، عرف کی وجہ سے۔ یعنی عرف کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ اب دخول کے اندر، دخول یہ مجازی معنی ہے، تو ہم نے عموم مجاز مراد لیا ہے، اور ایسا معنی مراد لیا ہے کہ جس کے اندر حقیقت خود بخود شامل ہو گئی۔ اب دخول چاہے وہ ننگے پاؤں داخل ہو تو بھی دخول ہے، چاہے وہ جوتے پہن کر یا سوار ہو کر داخل ہو تو بھی کیا ہے؟ دخول ہے۔ تو ہم نے اس سے مجازن، عموم مجاز مراد لیا۔ اور اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو یہاں سے مجازی معنی، ایسا مجازی معنی مراد لیا کہ اس میں حقیقت خود بخود کیا ہو گئی؟ شامل ہو گئی۔ قلنا، تو ہم نے کہا کہ وضع القدم، قدم کا رکھنا، صار مجازن، یہ مجاز ہو گیا ہے،
عن الدخول دخول سے، بحکم العرف عرف کے حکم کی وجہ سے، والدخول لا يتفاوت فی الفصلین اور دخول یہ مختلف نہیں ہوتا فی الفصلین دونوں صورتوں میں، یعنی ننگے پاؤں اور یا جوتے پہن کر یا سوار ہو کر داخل ہو، دونوں صورتوں میں دخول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والدخول لا يتفاوت فی الفصلین اور دخول یہ مختلف نہیں ہوتا فی الفصلین دونوں صورتوں میں، یعنی ننگے پاؤں یا جوتے پہن کر یا سوار ہو کر داخل ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہم نے تو مجازی معنی مراد لیا دخول، تو اس کے اندر حقیقت خود بخود شامل ہو گئی۔ ہم نے عموم مجاز مراد لیا، ہم نے مجازی معنی مراد لیا، ہم نے حقیقت اور مجاز کو جمع نہیں کیا، بلکہ ہم نے عموم مجاز مراد لیا، اور عموم مجاز یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر حقیقت خود بخود شامل ہو رہی ہے۔ ودار فلان ودار فلان اور فلاں کا گھر، سارا مجازن اندارن یہ مجاز ہو گیا ہے، اندارن ایسے گھر سے، مسکونتن لہو جس میں فلاں نے رہائش اختیار کی ہو، جو فلاں کی رہائش ہو۔ کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں رہائش اختیار نہیں کرے گا، تو ہم نے اسے عموم مجاز مراد لیا ہے کہ وہ جو اس کی رہائش ہے، یعنی جس میں وہ رہتا ہے، اب چاہے وہ اس کا حقیقی گھر ہو یا چاہے وہ کرائے پر ہو یا عاریتن ہو۔ تو دار فلان اور دار فلاں سارا مجازن یہ مجاز ہو گیا ہے، اندارن ایسے گھر سے، مسکونتن لہو جس میں فلاں نے رہائش اختیار کی ہو، وذالک لا یتفاوت بین ان یکون ملکا لہو او کانت باجرۃ لہو، وذالک لا یتفاوت اور اس جب کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں رہائش نہیں کروں گا، تو یہ پھر دار مسکونتن لہو عام ہے، یعنی جس طرح فلاں کا گھر یہ اس کی ملکیت کو بھی شامل ہے، اس طرح فلاں کا گھر یہ جو اجرت پر ہو یا عاریتن ہو اس کو بھی شامل ہے، لہذا تینوں صورتوں میں وہ قسم اٹھانے والا حانث ہو جائے گا، اور یہ حانث ہونا عموم مجاز کے طریقے پر ہے، نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کے طریقے پر۔ دوبارہ عبارت سنیں، ودار فلان اور فلاں کا گھر یہ مجاز ہو گیا ہے، اندارن ایسے گھر سے، مسکونت لہو جو اس کی رہائش ہو، وذالک لا یتفاوت اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس کی رہائش مسکونت لہو میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان یکون ملکا لہو کہ وہ اس کی ملک ہو، گھر اس کی ملک میں ہو، او کانت باجرۃ لہو یا اس نے اسے کرائے پر لیا ہو۔ اب تیسرے اعتراض کا جواب، والیوم فی مسألۃ القدوم اور دن اور یوم فی مسألۃ القدوم قدوم کے مسئلے میں، عبارت عن مطلق الوقت یہ عبارت ہے مطلق وقت سے۔ جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر اس نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، یوم کا ایک حقیقی معنی ہے دن اور مجازی معنی ہے رات، تو یہاں پر عموم مجاز کے طریقے پر یوم سے دلالت عرف کی بنا پر اس کا حقیقی معنی نہار مراد نہیں، بلکہ بطور عموم مجاز مطلق وقت مراد ہے، کیونکہ ضابطہ ہے کہ اگر یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف ہو تو اس سے حقیقی معنی یعنی دن مراد ہوگا، اور اگر یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس سے مراد مطلق وقت ہوگا، اور یہاں پر چونکہ یوم کی اضافت فعل غیر ممتد قدوم یعنی آنے کی طرف ہے، آنا جو ہے یہ ایسا فعل ہے کہ یہ آنی فعل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی سے سوال کریں کہ فلاں آ گیا، زید آ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آیا نہیں آیا، اچانک فوراً جیسے ہی وہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آ گیا، تو یہ آنی فعل ہے۔ اور ایک ہے فعل ممتد جس میں طول ہو، جیسے سوار ہونا، تو اگر کوئی شخص سوار رہے پورا دن رات سوار رہے تو اس کے اندر طول ہے، اسی طرح لبس ہے کپڑے پہننا وغیرہ،
کوئی شخص کوٹ پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، پہنے رکھے کافی دیر تک، تو اس کے اندر طول ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے غیر ممتد جس میں طول نہ ہو، جیسے آنا جانا، تو یہ آنی فعل ہیں، یعنی اگر کوئی شخص باہر کھڑا رہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ داخل نہیں ہوا، جیسے ہی اندر قدم رکھے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آ گیا، تو یہ آنی فعل ہے۔ تو یوم کی جب اضافت فعل ممتد کی طرف ہو تو اس سے حقیقی معنی دن مراد ہوگا، اور اگر یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس سے مراد مطلق وقت ہوگا۔ تو یہاں چونکہ یوم کی اضافت فعل غیر ممتد قدوم کی طرف ہے تو لہذا یوم سے مطلق وقت مراد ہے، اور مطلق وقت دن اور رات دونوں کو شامل ہے، لہذا اب فلاں خواہ رات میں آئے یا دن میں آئے دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور یہ خالص ہونا کہ اس نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، تو یہ اس کے غلام کا آزاد ہونا عموم مجاز کے طریقے پر لازم آ رہا ہے، نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کے طریقے پر۔ الیوم فی مسألۃ القدوم، اور قدوم کے مسئلے میں یوم عبارت عن مطلق الوقت، یہ مطلق وقت سے عبارت ہے، لأن الیوم اس لیے کہ یوم اذا اضیف جب اس کی اضافت کی جائے الی فعل ایسے فعل کی طرف لا یمتد جو فعل غیر ممتد ہو، یکون عبارت عن مطلق الوقت تو یوم مطلق وقت سے عبارت ہوتا ہے، تو یوم عبارت ہوگا عن مطلق الوقت مطلق وقت سے، کما عرف جیسے کہ جانا گیا پہچانا جا چکا، فکان الحنس تو یہ حانس ہونا کہ میرا غلام آزاد ہے، اس کے غلام کا آزاد ہونا عموم مجاز کے طریقے پر ہے، بہذا طریق اس طریقے پر ہے، یعنی عموم مجاز کے طریقے پر ہے، لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز، نہ کہ حقیقت و مجاز کو جمع کرنے کے طریقے پر ہے۔